قلیلا، اے میرے حبیب، میرے خلیل، میرے گھر کو تعمیر کرنے والے، میرے چاہنے والے، میرے دوست، مطالبہ سن لیا، سمجھ لیا میں نے، تقاضا یہ ہے کہ صرف ایمان والوں کو رزق دے دوں، یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے، میں اس سے بہت بلند دوبارہ ہوں، بہت بے نیاز ہوں، جو کفر اختیار کریں گے تھوڑا سا ان کو بھی میں عیاشی کرنے کا موقع دوں گا، لیکن آخر میں انہیں کھینچوں گا، آخر میں انہیں رگڑوں گا۔ بہرحال یہ وہ ذات ہے جو اگر چاہتی تو ساری کائنات کو ہم وقت اپنے سامنے سجدریز دیکھتی، لیکن وہ بے نیاز، اسے علم ہے ساری کائنات سجدہ کرے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی بادشاہت کی چولیں مضبوط نہیں ہوتی، سب بغاوت کریں تو اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ایسی بے نیاز ہستی ہے۔ لہذا اس بے نیاز ہستی نے یہ کہا کہ اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے اس ذات گرامی کا مقام جس کا آج ہم سب یوم ولادت منا رہے ہیں۔ کائنات کی اہم ترین ہستی جس نے ساری کائنات میں ایک عالمگیر انقلاب برپا کیا، عالمگیر انقلاب۔ میرے پاس وقت ہوتا تو صرف آپ کو یاد دلاتا، میں معذرت کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کی عملی قوتوں میں اضافے کے لیے کوئی تحریک آپ کو دے سکتا ہوں، صرف تذکر یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی کسی بہت بڑے بزرگ کو ایک واقعہ یاد دلا سکتا ہے۔ میں وہی فریضہ انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شاید وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو اہم ترین ہستی یہ جس نے عالمگیر انقلاب برپا کیا، عالمی سطح پر، کائناتی سطح پر، بشری سطح پر۔ اور دوسری عظیم ہستی جو آج کے اس ذکر میں شامل ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سب کے سب خدا کے پیغام کو پہنچا کر اس کی حفاظت کر کے پیغمبر کے لائے ہوئے انقلاب کو دوام دینے کی ذمہ داری پر مامور ہیں، لیکن زمانے نے موقع فراہم نہ کیا اس ہستی کو جو ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی پوچھ لو مجھ سے، جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ دنیا نے بے بس کیا اور 25 سال گھر میں بیٹھے رہے۔ کائنات میں انسانیت نے کتنا بڑا ظلم کیا، ایسی ہستی کو 25 سال کے لیے گھر تک محدود کر کے رکھا، اپنا انقلابی رول ادا کرنے کا موقع ہی فراہم کرتا۔ لہٰذا اس سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آج ائمہ کو انقلابی کردار ادا کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ سرکار سید الشہداء نے انقلابی رول ادا کیا، انقلابی رول ادا کیا، یزیدیت کے چہرے سے نقاب تار کیا، اسلام کے حقیقی چہرے کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنانے کا انقلاب برپا کیا۔ اس کے بعد کوئی انقلاب نہ آیا، کوئی انقلاب نہ آیا اور حالات معمول کے مطابق بہتے رہے، چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق کسی حد تک حضرت امام محمد واقع، لیکن مکمل طور پر انقلاب کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا اور وسعت عطا کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ جب ان کی تاریخ پر نظر جاتی ہے تو ہر شیعہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق میں یہ پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مختصر مدرسے میں 4000 طلبہ وقت زانوِ تلمذ دے کر کے ان سے پڑھتے تھے۔ کیا صرف فقہ پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیا صرف اصول فقہ پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیا صرف علم کلام پڑھتے تھے؟ نہیں، بلکہ فزکس پڑھنے والے بھی تھے، کیمسٹری پڑھنے والے بھی تھے، ایسٹرونالوجی
پڑھنے والے بھی تھے، یعنی دنیا کے جس علم سے جس شخص کو دلچسپی ہوتی وہ اپنی پسند کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق حضرت امام جعفر صادق سے قصد فیض کرتا۔ آج مغرب جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سائنسی انکشافات اور ترقی کے آسمان کو سر کر لیا ہے، اس کی بنیاد فراہم کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے۔ ہم جو کبھی کبھی احساس کمتری مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ناطہ توڑ چکے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں، ہم ائمہ اطہار کی سیرت اور ان کی زندگی سے باخبر نہیں ہیں، لہذا ہمارے اوپر فوری طور پر اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علماء حق ہیں وہ جانتے ہیں، جو کتابوں کی ورقردانی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغرب اتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن یہ عصر، یہ دور جسے ہم گزار رہے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے۔ کون کہتا ہے کہ انہوں نے صرف فقہ جعفری کی تاسیس کی، اس میں 400 اصولوں کو مرتب کیا؟ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں نا کہ جو 400 اصول تھے وہ انہوں نے مرتب کیے۔ صرف یہی مرتب نہیں کیے بلکہ سائنس کے جتنے علوم ہیں اور جتنے شعبے بے مثال انہوں نے آثار چھوڑے، انہیں آثار کے اوپر تحقیق کر کے آج مغرب آگے بڑھ رہا ہے۔ 500 سالوں سے مسلمان محو خاک ہیں، 500 سال 500 سال پیشتر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آج برادران گرامی، آپ اسلامی دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، انگریزی زبان کو عزت کا سمبل سمجھتے ہیں مسلمان۔ جسے انگریزی زبان آتی ہے اسے باعزت، تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ 500 سال پہلے صورتحال اس کے برعکس تھی۔ مغرب کے اندر جو شخص عربی زبان جانتا تھا وہ معزز، محترم، پڑھا لکھا، جہانگیرہ سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں علوم کی ساری شاخیں عربی زبان کی کتابوں میں موجود تھی، اس لیے بجا طور پر عربی زبان جاننے والے کو عالم سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری زبان انگریزی میں منتقل ہو گئی ہے، بجا طور پر انگریزی زبان، انگریزی اصطلاحات کو جاننے والے لوگ ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی نہ کسی اسٹیج پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، قومی سطح پر، ملی سطح پر، تشیع کی سطح پر، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دور کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ دور انتہائی نزدیک سے نزدیک تر ہو رہا ہے۔ میں اخبار میں پرسوں یہ پڑھ کے انتہائی یعنی عجیب و غریب خوابوں میں کھو گیا جب میں نے یہاں کے اخبارات میں یہ پڑھا کہ ایران نے جوہری توانائی حاصل کر لی ہے۔ یہ ہماری مراجعت ہے، ہماری واپسی ہے اپنے اس ورثے کی طرف جو 500 سال پہلے صرف ہمارا ہی ورثہ تھا۔ آج الحمدللہ ایک مجتہد کی حکومت میں، ولی فقیہ کی حکومت میں یہ اگر پیش رفت ہو گئی ہے تو اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم سب امام جعفر صادق کے آثار کو اپنی آنکھوں سے متحرک دیکھیں، یہ ہم سب کی آرزو اور تمنا ہے۔ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے حکم ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ۔ اے پروردگار عالم، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال جو ہے اس کے مطابق یہ دعا ہے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر کیا۔ آپ حضرات کا بہت بہت